الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلی آلہ وعطرتہ وصلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا رسولہ النبی کریم رؤوف الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن مریضم یا رسول اللہ مریضم مریضم یا رسول اللہ مریضم علاج درد دل اے چارہ گر کن لا تعداد حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام وہ جو آسمانوں کا خالق ہے زمین بھی اسی کے قدرت کے سائے کے نیچے ہے چاند کی روشنیاں بھی اسی کی ذات کی مقروض ہیں سورج کی چمک بھی اسی کے حکم کی نمود و نمائش ہے انسان کی قدرت اس کا کمال نہیں ہاتھ اٹھا لینا کمال نہیں انسان کا جناب اس کے سامنے سر جھکا لینا کمال اس کو کہتے ہیں پیشانیاں دنیا میں کئی موجود ہیں لیکن پیشانی اسی کی چمکتی ہے جو اس رب العالمین کے آگے سجدہ ریز ہوتا درود ہو نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر کک سواد نمشری اندر کھنڈا میں چکھ ڈٹھیاں انہا ساریاں گلاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں ذات مصطفیٰ میں جان کہوں تو دل کو سکون ملے گا جانے من کہوں تو دل کو سکون ملے گا آنکھ کی راحت کہوں تو دل کو سکون ملے گا روح کا چین کہوں تو دل کو سکون ملے گا ارے راحت عاشقاں کہوں تو دل کو سکون ملے گا مشتاق جناب درد دل رکھنے والوں کا مشتاق کہوں تو یہ دل کو سکون دے گا ارے یہ انسان کا ذوق ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم کو کہاں رکھتا ہے ارے رب نے تو کہیں سلطان الانبیاء کہا کہیں سلطان العاشقین کہا کہیں مراد مشتاقین کہا اور یاد رکھیں یہ ذوق کی بات ہے کسی کے لیے نبی تو کسی کے لیے وسیع کسی کے لیے سردار تو کسی کے لیے آقا اور کسی کے لیے اس کے دل کی دھڑکن اہل بیت رسول پر خدا راضی ہو اصحاب رسول سے اور خدا رحمت کرے اولیاء امت کی قبروں پر عزیز من میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ زمین ذروں سے مل کر بنی ہے مٹی ذروں کا مجموعہ ہے ذرے ملے تو مٹی بنی مٹی ملی تو انسان بنا تو کردار اس میں سے جھلکنے لگ گیا کردار جب نظر آیا تو اس کی گفتار کے لوگ غلام ہونے لگ گئے جب گفتار والے کے قدموں میں جا کے بیٹھا تو اس نے کہا جس کے بخت کا ستارہ ہو اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا وقت کے ستارے سے پوچھا تو کس چیز کی غلامی کرتا ہے وقت کا ستارہ بول اٹھا جو محمد کے قدموں میں بیٹھے وقت کا ستارہ اس کی غلامی جناب من جس آیت کریمہ کی تلاوت کی مصطفیٰ کریم کا خدا سونا ڈھولن ماہی فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین مولانا روم فرماتے ہیں کہ بر سمائے ہر کس چیرے نیست فرماتے ہیں کہ ہر سچی بات ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتی اور آپ فرماتے ہیں تخم
ہر کے لقمہ انجیر نیست، فرماتے ہیں ہر پرندے کی خوراک انجیر نہیں ہوتی۔ یہ کمال بندگی ہے کہ رب نے ساروں کا مزاج ایک جیسا نہیں رکھا۔ کسی کو سورج دیکھ کے خوشی ملتی ہے تو کسی کو چاند دیکھ کے خوشی ملتی ہے، اور جناب کسی کو اپنے جانوروں کا پھلنا پھولنا خوشی دیتا ہے، تو کوئی فصلوں میں محنت کر کے خوشی حاصل کرتے ہیں، کئی جناب مزدوری کر کے گھر میں خوشیاں لے کے آتے ہیں، اور کئی جناب محنت کر کے گھر میں خوشیاں لے کے آتے ہیں۔ ارے کسی عاشق سے پوچھو تیرے آنگن میں خوشی کس چیز کی ہے، تو عاشق کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عاشق کی خوشیاں مدینے والے کی طرف سے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ قبلہ شاہ صاحب، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان برابر نہیں ہوتا، کیونکہ کسی کی آنکھ بڑی تو کسی کا ہاتھ بڑا، کسی کی جوتی بڑی تو کسی کا پاؤں بڑا، جناب کسی کا پاؤں بڑا تو کسی کے رخسار بڑا، کسی کی آنکھ بڑی تو کسی کی جناب داڑھی میں ریش مبارک بڑی۔ بڑے ہونے سے بندہ بڑا نہیں ہوتا، ارے بڑا وہ ہوتا ہے جس کی پیشانی نے محمد کے در کا سلام کرنا سیکھ لیا ہو، ارے بڑا وہ نہیں ہوتا جس کے گھر دانے ہو، بڑا وہ ہوتا ہے جس کے مسلح پر اس کے سجدوں کے نیچے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب مولانا روم کو دوبارہ پڑھنے کا دل کر رہا ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ بادہ در جوش گدائے جوش ما است۔ آپ فرماتے ہیں کہ جوش بادہ جو ہوتا ہے، پیمانہ جو ہوتا ہے، اس کے اندر جو موجود ہوتا ہے وہ جوش نہیں ہوتا، وہ انسان کے جوش کا محتاج ہوتا ہے۔ انسان ہاتھ نہ لگائے، پیمانے کی کیا ضرورت کہ وہ چہرے کے ساتھ لگ جائے، انسان نگاہ نہ دوڑائے، کسی کی کیا ضرورت کہ اس کے قریب آ جائے۔ اب پھر کہتے ہیں چیر، آپ کہتے ہیں چیر در گردش، چیر در گردش اسیر ہوش ما است۔ فرماتے ہیں کہ آسمان کا ہمیں نہیں پتا کہ یہ دن ہے یا رات ہے، آسمان ہماری ہوش کا محتاج ہے۔ ہمیں ہوش نہ ہو تو آسمان کو جو چاہے دن بنا لے، آسمان کا دل کرے تو رات بنا لے۔ ہوش مجھ میں موجود نہ ہو تو مجھے آسمان کا چمکنا اور دمکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آپ کہتے ہیں بادہ ازما مست شد، بادہ ازما مست شد نیما ازو۔ ارے یہ جام کا کمال نہیں کہ وہ مست ہے، یہ میرا کمال ہے کہ جام کہا، یہ جام کا کمال نہیں کہ جام مست ہے، کہا یہ میرا کمال ہے کہ جام مست ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگلے شعر میں کالب از ہست شد، کالب از ہست شد نیما ازو۔ کہا جسم کی کیا ضرورت کہ وہ روح پر حکومت کرے، یہ روح ہے جو جسم پر حکومت کیے ہوئے ہے۔ جناب من انسان کو اس چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ انسان کی روح کدھر ہے، انسان کا جسم کدھر ہے۔ بلے شاہ جی سرکار فرماتے ہیں انسان اپنے خواہشات کا غلام ہوتا ہے، اور جو خواہشات انسان کی غلام ہو جائے جب وہ چومتی ہیں تو ان کے دل میں عشق نکلتا ہے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ جناب مست ہونا ہر کسی کی فطرت نہیں ہوتی، کوئی گھونٹ سے مست ہو جاتا ہے تو کوئی پوری سراہی اندر انڈیل لے، مستی اس کے مقدر میں نہیں ہوتی۔ جناب کوئی الحمد پڑھ کر
پورے قرآن کا مزہ لے لیتا ہے، کوئی والناس تک پہنچ کے بھی قرآن کو سمجھتا نہیں ہے، کوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے شیطان سے دوری حاصل کر لیتا ہے، اور کہیں اس ذل جلال کا نام لے کے بھی اس کا بندہ نہیں بنتا۔ جناب یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، اپنے اپنے کمال کی بات ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سرکار کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کہا کہ سرکار ایسے دانے جسم پر نکل آتے ہیں کہ جن سے خون بھی رستا ہے اور بدبو بھی آتی ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اب جان رحمت جوش میں آئے، مصطفیٰ کریم جوش میں آئے۔ میں نے کہا جو شعر پڑھا مولانا روم کا کہ بادہ در جوش گدائے جوش ماست، فرماتے ہیں کہ یہ بادہ کا کمال نہیں ہے کہ وہ مست ہے، یہ میرا کمال ہے کہ وہ مست ہے۔ اب مصطفیٰ کریم جوش میں آئے، جوش میں آنے کے بعد مصطفیٰ کریم نے اپنے انگشت کو سے اپنا لواب لگایا، لواب لگانے کے بعد کہا اپنی کمر ننگی کرو۔ جب کمر ننگی کی گئی تو جدھر جدھر زخم تھا مصطفیٰ وہاں وہاں انگشت رکھتے گئے۔ عاشق کہتے ہیں کہ زمانے میں پھر ایسے ہوا جدھر سے وہ معشوق کا عاشق گزرتا تھا لوگ کہتے تھے وہ دیکھو محمد کی خوشبوؤں والا آ گیا ہے، ارے بیماری کی کیا مجال ہے۔ اللہ کہتا ہے وَنَزِّلُ الْقُرْآنُ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ جو قرآن میں نے نازل کیا ہے یہ نری شفا ہے۔ ارے قرآن نری شفا ہے، جس کے سینے پہ اترا اس کا عالم کیا ہوگا۔ تو کی جانے پولیے مجھے شانان آرکلی دیاں، تمہیں کیا پتا کہ گلقند ہضم کیسے کی جاتی ہے، تمہیں کیا پتا کہ والناس پڑھنے سے دل کی حالت کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ وہ علم نشرح کی آیتیں پڑھنے والوں، اگر علم نشرح کو سمجھو نہیں تو علم نشرح کا کیا فائدہ۔ قرآن کہتا ہے وَلَيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو بوؤ گے وہ کاٹو گے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں فطرت بوؤ گے تو فطرت کاٹو گے، حسد بوؤ گے تو حسد کاٹو گے، جناب محنت بوؤ گے تو محنت کاٹو گے، درد بوؤ گے تو درد کاٹو گے، اور دیدار بوؤ گے تو دیدار کاٹو گے۔ جناب یہ تمہارے ذوق کی بات ہے، تم فصل کو دے کیا رہے ہو۔ عاشق سے پوچھو تو صحیح، اے عاشق تو نے کیا کیا؟ تو عاشق کہتا ہے میں نے تو بس مصطفیٰ کے رخ کی طرف آنکھیں بڑھا لی، اب آنکھیں جانے مصطفیٰ جانے۔ ارے کہتا ہے کسی ایسے ویسے کے در کی غلامی نہیں کی، میں نے اس کے در کی غلامی کی ہے۔ حاتم تائی دنیا کو بانٹتا رہا، لیکن جب اس کے اولاد کو ضرورت پڑی تو مصطفیٰ نے اپنی نگاہوں کا فیض عطا کیا جو زمانے کو 7 دروازوں سے عطا کرتا تھا۔ مصطفیٰ نے انگشت کی کئی جنت کے دروازے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب یہاں وما ہوش کی دلالت کر رہا ہے۔ ارسلنا، اب قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں یہ قدر والی رات پہ عطا کی، بھیجی۔ ارسلنا کا لفظ استعمال ہوا، یعنی کبھی رات بھی بھیجی جا سکتی ہے۔ میرا سوال ہے علماء سے، رات تو آتی رات تو آتی ہے بھائی 10 گلاس تو بدلے میں کل کرن دو۔ میں اپنی گفتگو کو یہاں روک کر بلے شاہ جی کا ایک شعر پڑھ کے ماحول کو گرمانا چاہتا ہوں۔ بلے شاہ جی کہتے ہیں پتہ یار نو یاری دا دد لگدا، جدو یار نو یار دی کھچ ہوئے، ادھروں میں نکلا ادھروں او نکلے، ملاقات راہ دے وچ ہوئے، اوے بچن تیر جدائیاں دے وچ سینے، زخم 2 ہون درد 1 ہوئے، اوے بلے شاہ یاری دا مزہ تے دد آندا، لاشے 2 ہون قبر 1 ہوئے۔ کرنا چاہتا ہوں اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں قدر والی رات بھیجی۔ اب رات آتی ہے یا بھیجی جاتی ہے، یعنی سمجھ میں آیا رات خود کبھی نہیں آتی، اندھیرا خود کبھی نہیں آتا، وہ بھیجتا ہے تو آتا ہے، لیکن جس نے اندھیرا بھیجا اس نے اندھیروں میں چاند بھیجا، اور جس نے زندگی عطا کی اس نے زندگی کا وارث محمد عطا کیا۔ یاد رکھیں رات جتنی بھی اندھیری ہو، جب
نظر والی کر لے، زندگی کی عبادت ایک طرف، محمد کی غلامی میں سجدہ ریزی ایک طرف. ارے ساری راتیں ایک جیسی نہیں ہو سکتی، اور تو ساری نبوتیں بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، سارے محبوب بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اور میری گفتگو کا ماحصل ساری آنکھیں بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ساری زلفیں بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، سارے رخسار بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، وہ سارے سینے علم نشرہ نہیں ہو سکتے، سارے پہاڑ جبل نور نہیں ہو سکتے. ارے جبل نور وہی ہوتا ہے جس پر فرشتہ اترے، اور کعبہ وہی ہے جس میں محمد اترے. اللہ کہتا ہے زبان عطا کی، اس زبان کا کیا فائدہ جو نطق نہ کر سکے، جو بولنا نہ جانتی ہو. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کبھی آنکھ کو سکھایا ہے کہ دیکھو، کبھی زبان کو سکھایا ہے کہ بولو، کبھی ہاتھ کو سکھایا ہے کہ ہلو، کبھی قدم کو سکھایا ہے کہ چلو. ہاں یہ ماں باپ کی عادت ہے کہ وہ انگلی پکڑ کے ضرور بتاتے ہیں کہ جب سہارے موجود ہوں تو گرنے کا خوف ختم ہو جاتا ہے. آؤ مدینے والے کے در پر چلے جائے، جب محمد موجود ہو تو تمہیں مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، مدینے کی طرف دیکھتے جاؤ. کبھی دیدار ملے گا، کبھی نگاہ ملے گی، اور جو محمد کا غلام ہو جائے گھر میں خود محنت کر کے نہیں کماتا، محمد کے صدقے رب. نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ. مصطفیٰ کریم، سونے مصطفیٰ کریم، دل و جان کے وارث مصطفیٰ کریم. ہائے دنیا کی ساری آنکھیں ایک طرف، مصطفیٰ کی آنکھ کا حسن ایک طرف، دنیا کے سارے چہرے ایک طرف، اور میں کہتا ہوں فرشتے بھی ایک طرف، مصطفیٰ کے چہرے کا حسن ایک طرف. تم نور نور کرتے رہو، جب نور کی آخری حد پر پہنچو گے تو اس حد سے مصطفیٰ کے نالین شروع ہوں گے. یاد رکھے مصطفیٰ کریم وہ ذات ہے، مکے میں آئے تو مکہ مکرمہ، مدینے میں آئے تو مدینہ منورہ، اور دل میں آئے تو عرش معلیٰ سے افضل خدایا کرتا ہے. ارے دل آنگن ہے کسی کو بسانے کے لیے تو ارادہ کرتے ہیں کسی اور کو نہ بسائے. رب کہتے ہیں میں نے بھیج دیا، جب اس نے بھیج دیا تم بھی دروازہ کھول لو. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وہ تو مائل بکرم ہے، تو آنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہم ہیں کہ ہمیں آنگن سجانا نہیں آیا، یہ ہم ہیں کہ جس کو آنکھ صاف کرنی نہیں آئی. آنکھ کا عارضہ لاحق ہو جائے تو ڈاکٹر آخری حد میں کہتے ہیں کہ اس میں شہد لگاؤ. آنکھ کا ہر زخم، میرے پچھلے دنوں نا ایک مچھر پڑنے کی وجہ سے یہاں دانہ نکل آیا، رات میں میری والدہ نے مجھے شہد لگایا، درد بڑی ہوئی، تکلیف بڑی ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر آنکھ کو درد نہ ہوئی. یعنی یاد رکھیں محمد جب جو مصطفیٰ پر درود بھیجے، مصطفیٰ کا درود پڑھے، وہ آنکھ میں آ جائے تو آنکھ کی درد چلی جاتی ہے. جب وہ مصطفیٰ درودوں والا خود آ جائے پھر نہ دل کے درد رہتے ہیں نہ جسم کے درد رہتے ہیں. اور دردوں کو کیا پتا، ہم شاہد نبی کے غلام ہیں، ہم حاضر نبی کے غلام ہیں، ہم ناظر نبی کے غلام ہیں. ارے دردو اپنا رستہ لو، ہم تو مدینے والے کے در کی خیرات پر. مصطفیٰ کریم، سونے مصطفیٰ کریم، شب اسرا کے دولے، سلطان الانبیاء، سلطان العاشقین. مصطفیٰ کریم ایک کنویں کے پاس آئے تو دیکھا کہ یہ کھارا ہے. اب سخی کی عادت، میں یہ شعر اکثر پڑھتا ہوں، سخی وہ ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے. سخی کی عادت ہوتی ہے سائل کے سوال کو نہیں دیکھتا، اپنا قاسم ہونا دیکھتا ہے. سخی کی عادت یہ ہوتی ہے اپنی جیب کو نہیں دیکھتا، اس کی نگاہ کو دیکھتا ہے. سخی کی عادت ہوتی ہے اپنے گھر کو نہیں دیکھتا، غریب کے گھر کی طرف دیکھتا ہے. سخی اپنے آنگن کے دائرے نہیں پورے کرتا، سخی غیر کے آنگن میں خوشیاں بھیجتا ہے. دنیا کے سخیوں کو کیا پتا کہ قاسم کس کو کہتے ہیں. دنیا کے
تاجوں والوں کو کیا پتا، تاج العروس والے کو بھی کیا پتا کہ نبوت کے تاج والے کی شان کتنی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب مصطفیٰ کریم نے دیکھا کہ یہ کنویں میں پانی کھارا ہے، مصطفیٰ کریم نے نہ لباب پھینکا۔ ایک انداز جو ساروں میں مشہور ہے کہ جب کسی کو میٹھا کرنا ہوتا تھا تو مصطفیٰ نگاہ بعد میں کرتے تھے، لباب پہلے عطا کر دیتے تھے۔ یاد رکھیں، ڈسپرین کی گولی بلڈ پریشر کم کرتی ہے، پیناڈول کی گولی سر درد کم کرتی ہے، جناب لوپرین خون کو پتلا کرتی ہے۔ میرے محمد کا لباب وہ میٹھا سے عطا کرتا ہے جو کائنات میں کوئی میٹھا سے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کریم آئے، مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد ایک گھونٹ پانی اس کنویں سے لیا اور کلی کرنے کے بعد اسی میں پھینک دیا۔ یاد رکھے، لوگ کہتے ہیں جب اس کنویں کے پاس سے گزرتے تھے، لوگ کہتے ہیں کائنات کی ساری مٹھاس ایک طرف، اس کنویں کی مٹھاس ایک طرف، اور پھر کبھی پانی بھی خوشبودار ہوا ہے۔ لوگوں کے در پر جائیں تو جناب پانی کی تو کوئی خوشبو نہیں ہوتی، گندا پانی ہو تو اس کی خوشبو ہوتی ہے۔ ارے گندوں کی بدبو ہو سکتی ہے، جس کو مصطفیٰ کے منہ مبارک کی نسبت مل جائے۔ مدینے والے کہتے ہیں جب اس کنویں کے پاس سے گزرتے تھے تو مشکمبر و کستوری کی خوشبو ہے اس میں سے آتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نہیں محمل منگدی کھڑنا، میں تے پیدل ٹرنا تیرے نالے، تیرے جوڑے صاف کرن دی خاطر میرے حاضر سر دے والے۔ وہ جے کوئی کیچم دی وسنیک چپچے، اے کون کو جی کنگالے، سردار تو آپے آنکھ دے بھی میرے اٹھا دی چروالے۔ میں آپ کبھی بڑے کو اپنا تعارف نہ کروائیں، کیونکہ بڑا خود بڑا ہوتا ہے، اس کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں۔ جس کی صفیوں سے لگی ہو وہ تعارف نہیں کرواتا، اس کی خوشبو بتاتی ہے یہ محمد کے در کا غلام ہے۔ ارے کسی دستار والے کو دیکھ کر اس کے گھٹنوں میں نہ بیٹھ جاؤ، کیونکہ دستار کے ہر پیچ کی تعظیم ہے لازم۔ ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، ساروں کو دستار محمدی نہیں ملتی۔ کوئی جٹ ایسے ہی پرنا اٹھا کے پتہ چلا۔ ہم جب درس غلامی میں پڑھتے تھے تو شاہ صاحب بڑی سختی فرماتے تھے امامے کے اوپر، تو ہمارے استاد محترم کی جب کلاس ہوتی تو امامہ باندھ کر ہم جلدی سے بھاگتے بھاگتے امامہ پہنتے، جو لیٹ ہوتے تو استاد ناراض بھی ہوتے۔ میرے استاد وہ کامل ہستی ہیں جنہوں نے صرف غفرانہ کا لفظ، کہ جب بندہ بیت الخلاء سے باہر نکلتا ہے تو غفرانہ کا پڑھتا ہے، 3 گھنٹے تک صرف غفرانہ لفظ کی بحث کرتے رہے کہ یہاں غفرانہ کہنا کیوں ضروری ہے۔ کہ آدمی غیرت والا ہے، جب انسان خود کو برہنہ حالت میں دیکھتا ہے تو انسانی غیرت کو پسینہ آتا ہے، جب پسینہ آتا ہے تو شریعت محمدی کہتی ہے اب اس پسینے کو دیکھ رہا ہے، اب محمد کے در پر آ کے کہے غفرانہ معاف کر دے، معافیاں عطا کر دے۔ تو ایک بندے نے جلدی سے نہ اس کو کوئی کپڑا نہ ملا، امامہ نہ ملا، تو اپنی شلوار جو ہے وہی سر پر باندھ کے آ گیا۔ تو استاد وہ ہوتا ہے کہ جس کی ظاہری آنکھ بھی کام کرے، باطنی آنکھ بھی کام کرے۔ کسی ایسے کو رہبر نہ مان لو جو چھپڑ میں جا کے خود بھی ڈوبے اور تمہیں بھی لے ڈوبے۔ کسی ایسے مشل راہ کو اپنا مرشد نہ بناؤ، ہوا بعد میں چلے اور اس کا بجھنا پہلے شروع ہو جائے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے اشارہ کیا کھڑے ہو، جب کھڑے ہوا نا تو ذرا ہلچل ہوئی، وہ جو اس کے اندر ہزار بند ہوتا ہے نا وہ گر گیا، جس کو پنجابی میں آپ نالا کہتے ہیں، وہ گرا۔ تو سخیوں نے کہا ادھر تو آؤ، یہ کیا باندھا ہے؟ کہتے ہیں چادریں ساری ہوتی ہیں پر ساری چادریں سر کے پر باندھنے کے قابل نہیں ہوتی، ساری چادریں زینت سر نہیں ہوتی، سارے انسان کی غیرت کی نمود و نمائش ہے۔ ارے ہم اپنی غیرت کو اپنی غیرت نہیں سمجھتے، جب سے محمد کی غلامی اختیار کر لی ہے تب ہر چادر سر کی زینت نہیں ہوتی۔ جو محمد کی گلیوں میں گھوم کے آئے ہم اس چادر کو اپنے سر کا تاج بنا دیں۔ ہر جوتی نالین نہیں ہوتی، ہر جوتی ہر انگوٹھی اشتری نہیں ہوتی۔
جناب ہر پتھر زرقو نہیں ہوتا، ہر پتھر یاقوت نہیں ہوتا، ہر پتھر کی جناب اپنی نمود و نمائش ہے۔ سارے فروزے دودھ نہیں پیتے، فروزے کے بارے میں مشہور ہے کہ فروزہ دودھ پیتا ہے۔ اب آؤ جس کے لیے محنت کی جناب من، ہر کسی کی فطرت اپنی اپنی، ہر کسی کا جذبہ اپنا اپنا، لیکن مرشد کہتا ہے میں اس کو آنکھ نہیں کہتا جو محمد کا دیدار نہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ سونا اپنے لب جب کھولتا تھا تو امام حسن المجتبی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وَتَنْتُ الْحِكْمَةِ مِنْ نَوَائِهِ، آپ خاموش رہتے تھے، آپ کے گرد و جوانب سے حکمت ٹپکتی تھی، اور جب آپ مسکراتے تھے مثل لولو والمرجان، ایسے لگتا تھا لولو اور مرجان مصطفیٰ کے چہرے سے یاد رکھیں کبھی آپ کسی حکومت کے نمائندے بھی بن جائیں، آپ کو حکومت اتنی طاقت دے دے کہ آپ کسی کو اسیر کر سکتے ہیں، تو جناب کچے دھاگے سے کسی کو اسیر نہیں کیا جاتا، ہتھ کڑی لگائی جاتی ہے، نہ توڑ سکے نہ کھول سکے، اور جس کو قیدی کیا جائے اس کو جناب چابی نہیں دی جاتی کہ جب چابی دل کرے اپنی ہتھ کڑی کھول لے اور اپنی ہتھ کڑی بند کر لے۔ جناب یہ اصول زندگی ہے، چوروں کو کبھی جناب کو چابی نہیں پکڑائی جاتی کہ جس سے خود آزاد ہو جائے، خود قید ہو جائے، اور جب دل کو اس رب نے حکم کر دیا ہے کہ اس کو محبوب کی یاد میں بسا لو، زبان کو حکم کر دیا ہے کہ اس کو یار کے درود میں بسا لو، یہ تم پر نہیں ہے، جب چاہو درود پڑھو، جب چاہو یاد کرو۔ یہ محمد کی نگاہ ہے، جب چاہے اس کو حکم کرے یہ درود پڑھے، جب چاہے حکم کرے یہ صلاۃ۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کل رات بھی ایک جگہ عرض کی کہ ہندو جب اپنے بت کو منانے جاتے ہیں تو ساتھ ساتھ منتر پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ جناب ٹلی سی ہوتی ہے بیل، اس کو کھڑکاتے جاتے ہیں تاکہ پنڈت کو پتہ چل جائے کہ بھگوان کا ماننے والا آ گیا ہے، بستی کو پتہ چل جائے کہ بدھ کا ماننے والا آ گیا ہے۔ اب میں کسی پر تنقید نہیں کرتا، سر خود لیا ہے، کسی کو حکم نہیں کیا، اگر کوئی پہنے تو اس کی اپنی مرضی، حکم نہیں۔ ہمارے متعلقین کو یہ حکم نہیں ایسی ٹوپی پہنے، ایسی دستار پہنے، یہ ہماری ذات کے لیے ہے، ہماری صفات کے لیے ہے، کسی اور کو حکم نہیں۔ اس کو حکم کیا ہے؟ فضل حسین شاہ بادشاہ کی جناب طریقت کا حکم یہ ہے تم ٹوپی و دستار و رنگ پر توجہ نہ دو، اس دل پر توجہ دو۔ ارے کافر بدھ کے سامنے جا کے بیل کو کھٹکاتا ہے کہ میں آ گیا ہوں، عاشق یار کے سامنے دل کو دھڑکاتا ہے کہ میں آ گیا ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ ملا علی قاری کہتے ہیں، آپ اپنے قصیدے میں لکھتے ہیں کہ صرف مصطفیٰ کریم کے اسم کا، ذات مصطفیٰ کا نہیں، مصطفیٰ کے اسم کا اگر نور رب پورے زمانے میں پورے کا پورا معجزن کر دے کہ مردے اٹھ بیٹھے، گونگے بول اٹھیں، اندھے دیکھنے لگ جائیں، کپڑے سیدھے ہو جائیں، کوڑوں کو حسن مل جائے۔ ارے جناب حافظ کے بارے میں امیر خسرو کہتا ہے، حافظ کے بارے میں امیر تیمور کہتا ہے کہ کبڑے شاعر تیرے کلام کا میں دل دادا نہیں ہوں، تو جتنی مرضی غزلیں لکھ لے میں تیرا غلام نہیں ہو سکتا، پر جب تو دل سے علی علی کرتا ہے تو مجھے تمہیں مارنے کا دل نہیں کرتا، مجھے تمہارے ادب کے قد سے مطلب نہیں، مجھے علی کی غلامی سے مطلب نہیں۔ عاشق کو کیا لگے کوئی بڑی گاڑی میں بیٹھ کے آیا ہے یا چھوٹی گاڑی میں بیٹھ کے آیا ہے۔ میرے دادا جی حضور آپ کے بارے میں میرے تایا جی حضور یہ واقعہ سناتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کھرل چک، ہم کلیر والے میں موجود تھے تو کھرل چک میں ایک فوتکی ہو گئی۔ جب فوتکی ہوئی تو ہمارا گھوڑا ذرا بیمار تھا تو شاہ جی نے کہا کہ آج میں نے گھوڑے پر بیٹھ کے بھی نہیں جانا، آج میرا دل ہے کہ جاؤ گاؤں سے گدھا ریڑی منگوا لو۔ تو جب یہ منگوائی گئی تو تایا جی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ ذرا کپڑے بدل لیں، وہاں
دنیا دار عزت والے لوگ بڑے موجود ہوں گے، تو انہوں نے اپنی ویس کوٹ اتاری، جھاڑی، دستار کھولی اور الٹی کر کے باندھ لی۔ انہوں نے کہا انداز کیا ہے، کپڑے بدلنے نہیں ہیں۔ کہا جب دل یار کو دے دیا جائے پھر کپڑوں پہ فرق نہیں پڑتا، پھر یار کی غلامی سے بھی فرق پڑتا۔ جب وہ گدا گاڑی پر کلیم ڈلوایا گیا، فقیر پھر نفیس بھی تو ہوتا ہے، اس کے اوپر جناب تکیے ڈلوائے گئے، چار پتہ اتنی چھوٹی چھوٹی سے سوراخ ہوتے ہیں جس میں اس لیے ڈنڈا لگایا جاتا ہے کہ پٹھے نیچے نہ گر جائیں، فصل نیچے نہ گر جائے، اس کو سپورٹ ہو، تو چار ڈنڈے لگائے گئے اور اوپر چادر باندھ دی گئی، کیونکہ رب کے محبوب کو دھوپ نہ لگے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس پر سواری کی تو تائے جی کہتے ہیں میں نے کہا ایسے لگ رہا ہے جیسے پکھی واس اپنا رستہ بدل رہے ہیں، اپنی رہائش بدل رہے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ چلو یہاں سے اتر جاتے ہیں، اس گدھا گاڑی کو یہاں کھڑا کر دیتے ہیں، اب پیدل چلے جاتے ہیں۔ گدھے پر بیٹھنے سے پیدل چلنے والے کی شان زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے قد میں ہوتا ہے، اپنے کردار میں ہوتا ہے، زمین پر کھڑا ہوتا ہے۔ جناب کرسی پر بیٹھنے والا گرتا ہے، جو بیٹھے نہ وہ گرتا کیسے؟ جناب من اس لیے کہا گیا کہ اب اتر جاتے ہیں، پیدل چل جاتے ہیں۔ تو فضل شاہ جی سرکار نے کہا نہیں، آج پتہ نہیں اس کو کیا منظور ہے یا میری ادا کیا ہے۔ جب اس بڑے چودھری کے اس حویلی میں داخل ہوا تو ادھر سے بڑی گاڑیاں نظر آنی شروع ہو گئیں، لیکن جو گاڑی سے اترے چارپائی پہ خود جا کے بیٹھے۔ جب غوث پاک کا لاڑا، جب موسیٰ کاظم کا بیٹا، جب عبد القادر شاہ جیلان کا مرید اور باہو سلطان کے در کا فقیر آیا نا، تو اس بڑے چودھری کے بیٹے نے یوں ہاتھ کیا، کہا سونیا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آئے میرا مرشد اور زمین پر قدم رکھے، میرے ہاتھ کس لیے ہیں جو تیرا استقبال نہ کر سکے۔ جناب من بندہ چڑھا ہونا چاہیے، مرد کا پتر ہونا چاہیے، نہ سواری سے فرق پڑتا ہے، نہ جناب لباس سے فرق پڑتا ہے، عاشق کو فرق پڑتا ہے تو اس دل سے فرق پڑتا ہے۔ جب روح کی انگ میں محمد نہ دوڑے، رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکے تو پھر لہو کیا ہے۔ اور غالب کہتا ہے بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ کہتا ہے یہ دنیا بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہے، میرے سامنے روز تماشا ہوتا ہے۔ غالب تماشا کیا ہوتا ہے؟ کو ہاتھ کو جنبش ہی نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغرو مینا میرے آگے۔ تمہارے ہاتھ کو اتنی طاقت نہیں کہ جام مجھ تک پہنچا دو، تو پھر آنکھیں بند نہ کرو، ان کو کھولتے جاؤ میں اس کے دیدار میں یار کی مستی۔ میں چھوٹا سارا تھا، پتہ نہیں میرا شعر ہے یا کسی اور کا یاد کیا، اب یہ نہیں یاد، لیکن عاشق کہتا ہے کہ اسی آنکھ چھپین دے آدھی ہاں، سن لطف شرابچ نہیں ملتے۔ اور جناب من سارے آنکھوں اندر سے سفید ہی ہوتی ہیں، سفیدوں کے بعد ساروں میں وہ دھاریاں موجود ہوتی ہیں۔ آنکھ میں فرق نہیں ہے، دیکھنے والے میں فرق ہے، نگاہ والے میں فرق ہے۔ ارے چاہو تو اس آنکھ کو گناہ کا مرکز بنا لو، چاہو تو ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت للعالمین، چاہو تو اس کو محبوب کے دیدار کی جگہ بنا لو۔ دیدار سے آگے کچھ بھی نہیں، سجن سے آگے کچھ بھی نہیں۔ کتابوں کی قیمت کتاب والا جانتا ہے، دولت کی قیمت نہ دولت والا جانتا ہے۔ جس کو وہ زیبائی میسر ہی نہ ہو اس کو تانگ ہوتی ہے کہ میرے گھر کا گلشن بھی خوشبوئیں دے۔ جناب من ساروں کے گھر درخت ہوتے ہیں، لیکن گلاب کسی کسی کے گھر کھلتا ہے، ساروں کے گھر درخت ہوتے ہیں، لیکن چنبیلی کی خوشبو کسی کسی کے گھر سے آتی ہے۔ دل رب نے سب کو دیے ہیں، پر ہر کسی کے دل میں سے اللہ اللہ کی صدا نہیں آتی۔ جو محمد کی غلامی کرتے رہو، رب کے فضل سے اس دل میں سے اس ذات کا حکم جاری ہوتا نظر آئے۔ کن کا غلام وہ نہیں ہو سکتا جس کی زبان اٹل نہ ہو۔ جب سب یار کو یار مان جو لیا ہے، پھر دنیا والے لاکھ گئے تو لاکھ۔ بولے شاہی سرکار فرماندے نے عاشق ہوئے رب دا
ہوئی ملامت لکھ تینو کافر کافر آندے نے تو آخو آخو آخ جناب من یہ دنیا والوں کا کمال نہیں کہ تمہیں کردار تمہارے کردار کو کیا سمجھے یہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے اندر کیا موجود ہے میں نے بچپن میں ایک مثال پڑھی دائیاں کو لوگ کدی ٹیڑھ نہیں لک دے دائی چلتی عورت کو دیکھ کے پہچان لیتی ہے آیا شادی شدہ ہے آیا غیر شادی شدہ ہے اپنی ذات سے نہیں چھپتی تمہیں پتا ہے کہ کتنے پانی کے اندر ہو کیا نیکیاں کی کیا گناہ کیے تو میں نے ایک گندے اعمال والے ناچنے والے سے پوچھ بیٹھا میں نے کہا ہر وقت اس علی کا نام کیوں لیتے ہو تو وہ کہتے ہیں ہم گندے ہیں کام بھی اچھے نہیں ہیں نمازیں بھی اتنی پڑھی نہیں اور مرشد بھی اپنے جیسا پکڑ لیں بربادی ہمارا مقدر ہے ہم نے مرشد اس لیے علی کو پکڑا ہے تو جب وقت آئے بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی تو ہو ارے کسی کو ایسے کو اپنے سر کا تاج بنا لے زمانہ تمہاری غربت دیکھ کے تمہیں چھوڑ جائے لیکن محمد اسی آنگن میں آتا ہے جہاں چاراغ روکو دل کو ایسا بھگولا بنائیں کہ یہ آنگن محبوب کے استقبال کے لیے تیار ہو جائے ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروساں کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے جناب ہر شمع پروانے کے لیے نہیں جلتی پروانے کے لیے کوئی شمع جلتی ہے شمع جلنے پر پروانے ساروں کے قریب نہیں آ جاتے ادھر بھی شمع کم اس لیے جلوائی گئی تاکہ پروانے نہ آ جائیں اور جدھر پروانے آ جائیں پھر لوگوں کو تکلیف ہونے لگ جاتی ہے یہاں وہاں بیٹھا نہیں جاتا اور جدھر محمد کے غلام آ جائیں کوئی انگلی اٹھا کے اس کا سوال کرے تو تم اس کے سوال میں شامل نہ ہونا اس پروانوں میں شامل ہو جانا جو جلتے بھی رہیں لیکن یار کا ترانہ گاتے ہوئے عشق یہ نہیں کہ تم موت کا انتظار کرو عشق یہ ہے کہ تم دیدار کا انتظار کرو عشق یہ نہیں کہ تم زندگی گزارنے کی کوشش کرو عشق یہ ہے کہ یار کے دیوانہ بن کے زندگی گزارو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس ہاتھ میں 15 جوڑ ہے غالباً جو صرف انگلیوں کے گنو 15 جوڑ ہیں 15 جوڑوں میں سے سارے ایک ساخت کے نہیں ایک جوڑ کو تکلیف ہو جائے تو پورے ہاتھ کو ہلانے میں مشکل ہوتی ہے جناب من یعنی سمجھ آیا درد ہلکا سا بھی ہو جسم میں متغیر آتا ہے جب اس دل کو محمد کے درد سے سجا لو گے تو اس محمد سخیوں کے تاج کو پتا ہوگا کہ میرا عاشق میرے درد میں تڑپ رہا ہے اور پھر سخی وہ ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے ارے محمد عربی اتنے سخی ہیں تو انتظار کرتا جا وہ دیدار عطا کرتے جائے اصول کے بنا حصول ناممکن ہے میں نے اور شاہ جی نے ایک شیخ کو ترکی کے شیخ کو دیکھا تو وہ کہتے تھے کہ آنے والے کے لیے بستر اور جانے والے کے لیے رستہ کسی کو روکو نہیں کہ وہ تمہاری مستی میں آ کے مست ہو کسی کو روکو نہیں کہ وہ تمہاری محفل میں آ کے تمہاری باتیں ضرور سنے روکو اس کو جس کے دل سے یار کی خوشبوئیں آئیں ارے اے ابر کرم اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے جب وہ آ جائیں جم کے برس کہ وہ جا نہ سکے یاد رکھیں ہمیشہ اس کے قدموں میں جائیں جس کے جانے سے پتہ لگے کہ گھر اجڑ جاتا ہے جس کے جانے سے پتہ چلے کہ آنگن اجڑ جاتا ہے ارے جس کے صدقے باغ میں بہار ہو اس کی غلامی کر لو نہ باغ کبھی اجڑا ہے نہ بہار کبھی زائل ہوئی ہے محمد اس ذات بہار کو کہتے ہیں جس کی کبھی خزاں نہیں ربیع الاول مصطفیٰ کریم کے بارے میں کہا گیا کہ ھذا ربیع ھذا رجل ربیع یہ رجل بڑا سونا ہے ربی سونے کو بھی کہا جاتا ہے ربی بہار کو بھی کہا جاتا ہے رب نے کہا کسی اور بہار کو تم جانو مصطفیٰ جس بہار میں آئے میں اس بہار کو بہاریں عطا کرتا ہوں رب نے اس مہینے میں مصطفیٰ کو ربیع النور شریف میں اس لیے بھیجا کائنات کی صاحب ساری بہاریں ایک طرف محمد کی اکیلی بہار محمد وہ بہار ہے
جس بہار کو کبھی خزاں نہیں، اور اے مومنو کسی ایسے ویسے کے در کے غلام نہیں ہوئے ہو جس پر، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جس پر درود پڑھنے کی کم از کم میرٹ مومن ہونا ہے، اس کو دیکھنے کا میرٹ کیا ہوگا، اس کے قدموں میں گرنے کا میرٹ کیا ہوگا۔ ارے مدینہ سارے ہی پہنچ جاتے ہیں، لیکن سنہری جالیوں پر ہر کسی کا جانا مقدر نہیں۔ میں کئی سال گیا ہوں، کئی ایسے بابے یا کئی ایسے جوان ہمارے ساتھ جاتے ہیں جو مدینہ پہنچ تو جاتے ہیں لیکن مسجد نبوی میں سجدہ ریزی ان کے مقدر میں نہیں ہوتی۔ مدینہ شریف پہنچ تو جاتے ہیں لیکن سنہری جالیوں میں سامنے جا کے اپنا حقیر ہونا ظاہر نہیں کر سکتے، اپنا پشیماں ہونا ظاہر نہیں کر سکتے۔ ہر کسی کی یہ مقدر میں زیبائی نہیں ہے، ہر کسی کو یہ تاج میسر نہیں ہے۔ تم دنیا میں کتنے بڑے ہو ہمیں تم سے مطلب نہیں، تم محمد کریم کے دیوانے کتنے ہو ہم تمہارے دیوانے بنتے چلے جائیں۔ یہ عاشق کہتا ہے کہ جو ذات مصطفیٰ کو جانتے نہیں وہ یہ جان لیں کہ ہم ان کو مانتے نہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ کرم تیرے واخر دعوانا۔